السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے تھے سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ سورت کی تلاوت ہماری ہو چکی تھی اور ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی سی سورت ہم دیکھ چکے تھے، اس کے بارے میں جان چکے تھے۔ ابھی آگے ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے سورہ فاتحہ کی شارٹ میں تفسیر۔ امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہوں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ سے شیئر کروں گی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھے تھے کہ سورۃ فاتحہ سب سے پہلے تو مصحف کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، اور اس کی ایک اور فضیلت ہے کہ یہ ایک ہی بار میں پوری مکمل سورت نازل ہوئی، جو کہ کوئی اور سورہ ایک آیت، کسی کی 2 3 یا 5 آیتیں اس طرح نازل ہوئی ہیں، لیکن سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں مکمل۔ وہ ساری 7 آیتیں ایک ہی بار میں نازل، ایک ہی وحی میں نازل ہوئی۔ اور یہ وحی کون سی وحی تھی؟ 5ویں مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی تھی، اس وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ یہ اس کا معنی ہے سورۃ فاتحہ، اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اوپننگ سورہ آف دا قرآن ہے۔ فاتحہ مطلب افتتاح سے، فتح سے کھولنا، مطلب فتح یفتح، کھولنا، افتح یعنی چابی کو بولتے ہیں نا، تو یہ کھولنے کی میننگ اوپننگ کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے 4 امپورٹنٹ نام ہیں، وہ دیکھیے: ام القرآن، اساس القرآن، الکافیہ، الشافیہ، لیکن اس کا عام نام جو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ اس کی 7 آیتیں ہیں، اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے تو پھر 8 ہو جائے گی نا، تو یہ سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ بسم اللہ ہر سورہ کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سے ٹاپک چینج ہو رہا ہے جی۔ اور سورۃ فاتحہ میں سب سے پہلے کس چیز دعا بھی مانگی گئی ہے؟ سب سے پہلے تو حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد ہے ایک بندہ جو اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اس میں کس چیز کی دعا ہے؟ اس میں اللہ سے ہم کون سی دعا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ تو یہاں پر ہم اللہ سے کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے۔ اس صورت میں شکر ہے، حمد ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت سارا معنی پائے جاتے ہیں اس صورت میں۔ خاص طور پر دعا کے لیے ہے یہ صورت، بندے کی سیدھی رہنمائی کے لیے دعا ہے یہاں پر۔ اس میں 3 کیٹیگریز کے لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ یہاں تک تو تھا ہمارے لیے دعا، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں تک ہمارے لیے دعا تھی، لیکن صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو آخری آیات ہے، اس میں کہ اور کس چیز کے لیے؟ یہاں ہم ہدایت کی دعا تو مانگ رہے ہیں، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہم کو ان کا راستہ ہم کو دکھا، کون سا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ انعام شدہ لوگ کون تھے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا؟ سب سے پہلے تو اس میں آتے انبیاء کرام، یعنی کہ رسول، نبی جتنے بھی تھے نا اب تک ہمارے گزرے ہیں انبیاء کرام، وہ سارے اسی میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا راستہ، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے، صراط مستقیم پر تھے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے صدیقین۔ صدیقین یعنی کہ وہ سچے لوگ جو ہر بات میں، اپنے وعدے میں، اپنی باتوں میں، ہر چیز میں جو سچے ہوتے تھے، جو اللہ کے سچے ہوتے تھے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں پر سچے ہوتے تھے، بندوں سے کیے ہوئے وعدوں پر سچے ہوتے تھے، یہ ان کی صفت ہے صدیقین، یہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ شہداء کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے جنگ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کو شہداء کہا جاتا ہے۔ ان کا مرتبہ، تیسرا مرتبہ ان کا ہے۔ اور چوتھے مرتبے پہ آتا ہے عام صالحین۔ صالحین یعنی کہ نیک لوگ، علماء کرام وغیرہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، صالحین، وہ چوتھی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو ہم کو جب بھی دعا مانگنی ہے ان کے راستے پر، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا ہے، تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہم کو بھی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ کرام، جو جن پر تو نے انعام کیا تھا نا، ان کی طرح ہماری بھی ہدایت، انہی کی طرح ہدایت فرما۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور غیر المغضوبی، اور نہ غضب
جن پر تو نے غضب کیا ان کی طرح ان کی طرح ہم کو نہ بنانا۔ اللہ سے ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم کو ان کی طرح نہ بنانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب یہ دیکھیں گے غضب شدہ لوگ کون سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت واضح ہونے کے بعد، ہدایت کو جاننے کے بعد بھی ہدایت کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان کے سامنے ہدایت آ چکی تھی، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہدایت ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہاں پر ہم کو چلنا ہے، لیکن وہ اپنے تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ہدایت کو قبول نہیں کرتے تھے اور اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیتے تھے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا۔ اور یہ لوگوں میں کون سی کیٹیگری آتی ہے؟ یہودی وغیرہ جو ہے نا، 1400 سال تک یہاں پر انبیاء کرام آتے رہے، ابتدا میں 2 نبی آئے تھے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور اختتام پر بھی 2 نبی آئے تھے، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، لیکن پھر بھی انہوں نے ہدایت کو سامنے پا کر بھی ہدایت کو قبول نہیں کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر پھر غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ۔ اور آخری کیٹیگری ہے وَلَضَّالِّينَ۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو تلاش کرتے ہوئے پھرتے ہیں لیکن وہ حق نہیں پہنچ پاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی غلطی یا کسی جذبات میں آ کر غلو کر بیٹھتے ہیں۔ یہ لوگ حق تلاش کرنا چاہتے ہیں اور جانا بھی چاہتے ہیں، لیکن اتنا اس میں ملوث ہو جاتے ہیں غلو میں کہ حد سے زیادہ بڑھا چڑھا دیتے ہیں نا۔ جیسے نصارہ وغیرہ جو تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے وہ، لیکن اس میں اتنا غلو کر دیتے تھے کہ ان کو اللہ کا بیٹا مان لیا تھا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا انہوں نے، تو یہ انتہا درجے کا غلو کر دیتے تھے۔ یہ نہیں ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام تو مسیح عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے، وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو نبی تھے، ایک بندے تھے وہ اللہ کے، تو انہوں نے بیٹا ہی بنا دیا تھا نا۔ یہ غلو ہے، تو پھر ایسے لوگ تو گمراہ ہے، یہ گمراہی میں مبتلا لوگ ہیں۔ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے، تو یہ ان کا جذبہ تو اچھا ہوتا تھا، یہ بدنیت نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ غلو کی وجہ سے رسول سے اتنی محبت کر بیٹھتے تھے کہ اس کو اللہ کا مقام دے دیتے تھے، تو یہ گمراہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے لاسٹ میں دیکھیں گے ہم آمین کہنا کیسا ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آمین کہتے ہیں تو آمین کہنا مسنون ہے، اور اس کو ہم آمین کہہ سکتے ہیں، نماز میں بھی کہہ سکتے ہیں، اور جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تب ہم آمین کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دعا ہے نا سورہ فاتحہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر دعا ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی دعائیں ہیں، تو دعا کے مفہوم پایا جاتا ہے اس میں، اس لیے مسنون ہے، آمین کہنا مسنون ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔